نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان، انتہائی کرم اور انعام کہ اس نے ہم گناہ گاروں کو آج کے اس مقدس اور متبرک درس قرآن و حدیث میں شرکت کی سعادت و توفیق عطا فرمائی۔ درود اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کہ یہ جسم و جاں کائنات کی ہر نعمت، بالخصوص بھلائی کی ہر توفیق انہی کے صدقے و طفیل ہے۔ سلام ان کے ازواجین مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ حصول برکت کے لیے قرآن کریم سے سورہ واقعہ شریف کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کی گئی۔ اس سے پہلے کہ سورہ مقدسہ کی آیات طیبات کے ضمن میں گزشتہ سے پیوستہ دروس سے جڑے ہوئے عنوان پر گفتگو کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو دین اسلام کا نور کامل نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلاوت ایمانی عطا فرمائے اور قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت و شفاعت سے اللہ تعالی ہم سب کو قبر و حشر میں فیضیاب فرمائے۔ آج کی یہ 5ویں نشست ہے جو سورہ واقعہ شریف کی آیات طیبات کی تشریح و تفسیر کے ضمن میں منعقد ہو رہی ہے۔ اس کی پہلی نشست میں ہم نے اس سورہ واقعہ شریف کے فضائل، اس کا تعارف اور اس کے مندرجات کا اجمالی خاکہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا تھا، جس کے بعد اس کی دوسری نشست میں اس کی ابتدائی آیات طیبات پر گفتگو کرتے ہوئے ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائی طور پر اس میں قیامت کے قائم ہونے کا ذکر فرمایا، اس کی ہولناک کیفیت کا بیان فرمایا اور پھر بتایا کہ اس دن لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، جس کے بعد تیسری نشست میں ہم نے اگلی آیات طیبات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں ان 3 گروہوں میں سے ایک گروہ جن کو قرآن نے السابقون فرمایا، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے
ہونے والے انعامات کی تفصیل جو سورہ واقعہ شریف کی آیات طیبات میں مذکور ہیں آپ کی خدمت میں تفصیلاً عرض کی تھیں۔ پھر چوتھی نشست میں ہم نے قیامت کے دن 3 گروہوں میں سے دوسرے گروہ جس کو قرآن نے اصحاب المیمنہ ارشاد فرمایا، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہونے والے انعامات اور انہیں اللہ کی بارگاہ سے ملنے والے اعزازات کی تفصیلات جو سورہ واقعہ شریف کی آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اس پر آپ حضرات کو آگاہی عرض کی تھی۔ جس کے بعد اب آج ہم 5ویں نشست میں یہاں موجود ہیں اور تیسرا گروہ جس کو قرآن کریم نے اصحاب المشأمہ فرمایا ہے، ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات، اور کیونکہ یہ کفار کا گروہ ہے تو ان کو دیے جانے والے عذابات اور جہنم میں ان کی بدترین میزبانی کی تفصیلات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات طیبات میں ارشاد فرمائی۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ۔ اب یہ تیسرے گروہ کی بات ہو رہی ہے۔ السابقون کی بات ہو چکی جو قرب والے تھے، اور اصحاب المیمنہ کی بات ہو چکی جو دائیں طرف والے تھے، اور اب اصحاب المشأمہ کی بات ہو رہی ہے جو بائیں طرف والے ہیں۔ وہ جو ابتدائی لوگ تھے وہ اہل اللہ اور اللہ کے انتہائی نیک اور محبوب بندوں کا تذکرہ تھا، یعنی امت کے متقی اور پرہیزگار لوگ۔ پھر دوسرا گروہ جو دائیں طرف والے کہلائے عام مسلمان، ان کا تذکرہ ہوا، اور اب اللہ تبارک و تعالی فاسقین و فاجرین اور کفار کا ذکر فرما رہا ہے۔ فرمایا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں طرف والے کیسے بائیں طرف والے؟ میں پہلے تفصیلاً عرض کر چکا ہوں اور بار بار یہ بات دہرا چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دائیں بائیں سے پاک ہے۔ اس کے 2 معنی بیان کیے گئے علماء نے۔ ایک معنی یہ بیان کیے کہ وہ جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور ایک اس کے معنی یہ بیان کیے گئے کہ وہ جو قیامت کے دن عرش کے بائیں جانب کھڑے کیے جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دائیں اور بائیں سے پاک ہے۔ کیونکہ یہ گروہ کفار کا گروہ ہوگا، اس دن بہت ذلت آمیز نوعیت سے ہمکنار ہوگا، اس لیے ان پر گویا ایک تف والی کیفیت ظاہر کرنے کے لیے فرمایا ما اصحاب الشمال، کیسے بائیں طرف والے۔ اس سے مراد ان کے خراب اور برے اور پستی میں ہونے اور ذلت میں ہونے کا اظہار کرنا ہے۔ اس سے مراد فرمایا گیا کہ بائیں طرف والے یعنی وہ کفار و مشرکین جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور وہ عرش اعظم کی بائیں طرف کھڑے ہوں گے۔ فرمایا گیا کیسے بائیں طرف والے، یعنی وہ عجیب بدبخت لوگ ہیں اور انتہائی ذلت آمیز نوعیت اور کیفیت سے ہمکنار ہیں۔ اس لیے یہ ماں کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں استعجاب کے لیے ہوتا ہے، حیرت کے لیے، یعنی ایسی ذلت کہ جس پر ہر دیکھنے والے کو حیرت ہوگی، ایسی کمتری، ایسی ذلت،
قیامت کے دن کفار کا انجام۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ فی سموم و حمیم، چلتی ہوا اور کھولتے پانی میں، وظل من یحموم، اور جلتے ہوئے دھوئیں کی چھاؤں میں۔ یہ جو تذکرہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے، یہ عذاب ان کو دوزخ پر پہنچنے کی صورت میں دیے جائیں گے، یعنی میدان محشر میں یہ عذاب نہیں ہوں گے، بلکہ یہ عذاب دوزخ میں ہوں گے۔ میدان محشر میں ان کی ذلت آمیز کیفیت ہوگی، لیکن یہ عذاب جو بیان کیا گیا کہ جلتی ہوا، جس طرح دنیا میں کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ مخصوص نوعیت کی لو جس کو کہتے ہیں لوگ، کہ بدن میں، یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں میں، ورنہ وہ ہوا جو جہنمیوں کے وجود کو جھلسانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ بطور عذاب ان کو پہنچائے گا، اس کی گرمی کا اور اس کی سختی کا ظاہر الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو فرمایا گیا کہ جلتی ہوئی ہوا میں اور کھولتے ہوئے پانی میں اور جلتے ہوئے دھوئیں کی چھاؤں میں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ کافر کی قبر میں جہنم کی ہوا آئے گی، لیکن کھولتا ہوا پانی نہیں آئے گا، وہ اس کو وہاں جا کر ملے گا۔ کیونکہ یہ حدیث مبارکہ آپ بہت بار علماء سے سن چکے ہیں، ابو داؤد شریف کی مشہور حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی جب مردے کو دفن کیا جائے، میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں کہ جب مردے کو دفن کیا جائے اور اس سے سوال و جواب ہوں، تو جو ان سوالوں کے جوابات نہیں دے پائے گا، ظاہر ہے کافر نہیں دے پائے گا، کیونکہ سوالات تو ایمان سے متعلق ہوں گے، دین سے متعلق ہوں گے۔ تو جب وہ جواب نہیں دے پائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لمحے کے لیے اس پر جنت کی کھڑکی کھلوائے گا، ایک لمحے کے لیے، اور پھر فوراً بند کر دی جائے گی، اور پھر یہ سرہانے کی طرف سے ہوگا، اور پھر پیتانے کی طرف سے جہنم کی کھڑکی مستقلاً کھول دی جائے گی۔ محدثین نے لکھا کہ یہاں سوال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھئی یہ جنت کی کھڑکی ایک لمحے کے لیے کیوں کھولی گئی؟ فرمایا کہ جنت کی کھڑکی کھول کے اس کی شرمندگی میں، یاس میں اضافہ کرنا مقصود ہے، کیونکہ کسی آدمی کے سامنے اگر اچھی، صحیح اور بہترین چیز نہ ہو تو وہ خراب والی کو بھی غنیمت ہی سمجھتا ہے، لیکن جب اسے بہترین اور اعلیٰ ترین اور بہت اچھی کوئی چیز دکھائی جائے، کہا کہ ملنی تو تجھے یہ تھی مگر اب یہ ہے، تو یہ جو یاس ہوگی نا، یہ زیادہ ان کو جہنم کے عذاب سے تکلیف میں مبتلا کرے گی کہ بھئی اگر تو ایمان لاتا تو یہ تھا تیرے لیے، تو یا ایمان والوں کے لیے تو یہ ہے، لیکن تیرے حق میں یہ ہے، فرمایا اس لیے ایسا کیا جائے گا۔ تو جب وہ کھڑکی کھلے گی تو جہنم کی تیز گرم ہواؤں کے جھونکے اس کی قبر میں آئیں گے، جیسا کہ صحیح بخاری شریف کی وہ مشہور حدیث ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب جنت کی کھڑکی کھلی ہوگی، جنت کی خوشبو اور ہوائیں آئیں گی تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گا، کیونکہ بچھونا اس کو جنت کا وہیں فراہم کر دیا جائے گا صاحب ایمان کو۔ اور جب جہنم کی کھڑکی کھلے گی اور وہاں کی بدبو اور آگ کی لپٹ اور دھوئیں کی تپش وہاں پہنچے گی اور جہنم کا بچھونا اس کے لیے بچھا دیا جائے گا، تو ظاہر ہے پھر وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے یہ میزبانی ان کے لیے اللہ نے مقرر فرمائی ہے کہ جلتی ہوا اور کھولتے پانی میں اور جلتے ہوئے دھوئیں کی چھاؤں میں۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ دوزخ کا دھواں اور تپش جیسا کہ میں نے بتایا کہ قبر میں پہنچے گی، لیکن پانی
وہ دوزخ میں جا کر ان کو اللہ تعالیٰ اس عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو جلتی ہوئی ہوا ہوگی اور یہ جو کھولتا ہوا پانی ہوگا، دنیا میں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا کہ اس سے کسی کو راحت مل سکتی ہے، لیکن ایک تصور ہے کہ بعض کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں آگ راحت کا سبب بن سکتی ہے، اور گرم پانی نعمت معلوم ہو سکتا ہے۔ بعض کیفیات ایسی بھی تو ہوتی ہیں زندگی میں کسی کے ساتھ، سب کے ساتھ نہیں، لیکن کسی خاص جگہ پر، کسی خاص موسم میں، یا کسی خاص فرد کے لیے، کسی خاص بیماری میں وہ چیز اس کے لیے نعمت ہو سکتی ہے۔ لیکن اگلے ہی جملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے یہ جو کچھ ہوگا یہ صرف اور صرف عذاب ہی کے حوالے سے ہوگا۔ فرمایا لا بارد ولا کریم، نہ اس میں کسی قسم کی راحت ہوگی اور نہ ہی اس کے جھیلنے والے کے لیے کسی قسم کی عزت ہوگی، یعنی وہ تو تکلیف اور ذلت میں مبتلا کرنے والی ہی ہوگی، اگرچہ دنیا میں کبھی یہ کسی کے لیے نفع اور فائدے کا باعث بھی ہوتی ہے، جیسا میں نے مثال دی آپ کو بھی، کبھی آگ کسی کو اچھی لگتی ہے، سخت سردی ہو اور کہیں آگ ہو تو ہم لوگ دور دور سے اس کے قریب آ جاتے ہیں، یا گرم پانی کے کسی موقع پر خاص ہمیں ضرورت پیش ہو تو وہ ہمارے لیے بڑی نعمت ہے، یار اس وقت تو گرم پانی مل گیا، بڑی نعمت کی بات ہو گئی یہ تو۔ فرمایا لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوگا معاملہ، فرمایا لا بارد ولا کریم، اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ ذلت والی ہی ہوگی، اذیت والی ہوگی، یا آگ بسا اوقات اس اعتبار سے بھی، یعنی ایک پہلو تو یہ والا ہے کہ راحت پانے والا، کہ کبھی وہ قرآن کریم میں ذکر بھی کیا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سفر فرماتے حضرت صفورہ کے ساتھ تو فرمایا دور سے آگ نظر آئی، تو فرمایا بھائی تم ٹھہرو، میں اس کی کوئی چنگاری لاتا ہوں کہ تم ہاتھ تاپو، ہمیں اس سے کچھ روشنی ملے۔ تو ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہوتا ہے، حرارت کے ساتھ ساتھ روشنی کا پہلو بھی ہوتا ہے، کہ کبھی کبھی آگ یعنی وہ اپنی گرماہٹ کے اعتبار سے تو نفع کا باعث نہیں ہوتی، لیکن اپنی روشنی کے اعتبار سے نفع کا باعث بن جاتی کسی کے لیے۔ تو حدیث پاک میں اس کی بھی وضاحت موجود ہے، اور آیات طیبات اسے بتا بھی رہی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو یحموم کا لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے، وَظِلٍّ مِّن یحموم، علماء فرماتے ہیں کہ یہ لفظ حمم سے بنا ہے، جس کے معنی ہے انتہائی تاریکی۔ تو حدیث پاک میں اس کی وضاحت یہ موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کی یہ بھی خاصیت ہے کہ اس میں روشنی نہیں ہے۔ دنیا کی آگ گرم ہوتی ہے تو روشن بھی ہوتی ہے، لیکن جہنم کی آگ میں نری تاریکی ہے۔ فرمایا جہنم کی آگ بھی سیاہ ہے، اور اس میں جو جلے گا وہ بھی سیاہ ہو جائے گا، اور وہاں تاریکی اور اندھیرا ہی ہوگا، کیونکہ وہ عذاب اور ذلت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لا بارد ولا کریم، کسی قسم کا کوئی نفع اور کسی قسم کی کوئی عزت اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہوگی، بلکہ وہ نری ذلت اور رسوائی اور اذیت اور تکلیف ہی دینے والی ہوگی۔ پھر فرمایا گیا کہ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ اس سے پہلے نعمتوں میں تھے۔ اب کیونکہ بات ہو رہی ہے کافروں کی، تو پھر نعمتوں کا ذکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ کہ عام طور پر کافر دنیا میں عیاشی کرتا ہے، کیونکہ وہ دنیا ہی کو سب سمجھتا ہے، تو کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، برتنے میں وہ کسی چیز میں جائز و ناجائز، حلال و حرام، صحیح اور غلط کا کوئی تصور رکھتا ہی نہیں اپنے ذہن میں۔ جس طرح جو کچھ بھی آسانی، آسائش، نفع، فائدہ میسر آ جائے، جس طرح بھی، جہاں سے بھی، جیسے بھی، وہ اسے لے لیتا ہے۔ فرمایا ایک پہلو تو یہ ہے کہ عام طور پر کافر دنیا میں دنیاوی نعمتوں سے ہمکنار ہوتے ہیں، لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، یعنی کوئی کافر دنیا میں قسم پرسی کے عالم میں بھی ہو، غریب بھی ہو، مفلس بھی ہو، اس کو کھانے کو بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی جب وہ جہنم میں جائے گا تو
اس کلام کی تصدیق ہوگی، یعنی وہ کہے گا پہلے تو میں نعمتوں میں تھا، عیاشی کر رہا تھا میں تو، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ ظاہر ہے اس کا دوسرا پہلو یہ ہے، یعنی مومن جتنا بھی اعلیٰ نعمتیں رکھتا ہو اس دنیا میں، پھر بھی وہ قید خانے میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اسے وہاں ملنا ہے اس کے مقابلے میں یہ قید خانہ ہے۔ اور اسی طرح کافر دنیا میں کتنی بھی تکلیف میں بظاہر کیوں نہ ہو، لیکن جو عذاب اسے وہاں ملنا ہے اس کے مقابلے میں یہ گویا نعمتوں کا گھر ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا انہم کانوا قبل ذالک مترفین، بے شک وہ اس میں تھے۔ تو یہ اس کے معنی ہے، یعنی دنیا میں جب وہ تھے، اس سے یعنی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر دنیا میں رب کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا جائے، اور ظاہر ہے کہ کافر کے لیے نعمتوں کے شکر کی سب سے بڑی نوعیت اور کیفیت اور انداز اور طریقہ ایمان کا ہے، کہ منعم کا احسان وہ مانے گا جو اسے منعم تسلیم کرے گا۔ تو پہلے اللہ کو رب مانے تو پھر اللہ کو شکر کرے گا نا، وہ تو سرے سے اللہ کو رب ہی نہیں مانتا۔ تو جو اللہ کو رب ہی نہیں مانتا وہ سب سے بڑا ناشکرا ہے۔ رب تو مانتا ہے لیکن اس کی نعمتوں پر شکر نہیں کرتا، تو یہ اس سے چھوٹا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی اللہ کی پکڑ میں ہوگا کہ جو شکر نہ کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید نعمتیں عطا کروں گا۔ ہمیں تو اپنے ایمان پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اسلام اور ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔ پھر باقی جو دنیاوی نعمتیں ان پر بھی اگر الگ ترتیب ہر نعمت پر جو جیسی اللہ نے عطا فرمائی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، تو اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید نعمتیں عطا کروں گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے، تو وہ لوگ جو کلمہ اسلام نہیں پڑھتے ان کے لیے تو کفر سے مراد کفر ہی ہے، یعنی جو اللہ کو ہی نہیں مانتے۔ نعمت کو تو جب مانے جب منعم کو مانے، وہ تو نعمت دینے والے کو ہی نہیں مانتے سوچ۔ اور فرمایا کفر کے ایک لفظی معنی ہوتے ہیں انکار کرنا، یعنی اگر شکر ادا نہیں کرو گے تو شکر ادا نہ کرنا بھی دراصل نعمت کا انکار کرنا ہی ہے، کیونکہ اگر نعمت مانے تو پھر شکر بھی ادا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے لیے، یعنی اگر کافر رہ کر کفران نعمت کرتا ہے تو بھی، اور کلمہ پڑھ کر بھی ناشکری کرتا ہے تو بھی، فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے، مسلمان اگر کرتا ہے تو اس کے لیے ناشکری کا ترجمہ کیا جائے گا، اور اگر مشرک کرتا ہے تو پھر وہاں کفر بمانا کفر ہی ہوگا، یعنی اللہ کا انکار کرنا۔ تو فرمایا ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو اللہ کا عذاب، اللہ کے عذاب سے بچنے کی کافر کے لیے ایک ہی صورت ہے کہ وہ ایمان لائے، اور مومن کے لیے بھی ناشکری کرنا گرفتاری عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ آج تک کی ناشکری پر توبہ کرے اور آئندہ ہر نعمت پر اللہ کا شکر گزار بنے۔ اور اللہ کے شکر کی سب سے بہترین صورت ہے نماز پنجگانہ، یعنی اللہ کی نعمتوں کے شکر کی سب سے بہترین صورت جو ہے وہ نماز پنجگانہ ہے، کہ یہ اللہ کی تمام نعمتوں کا شکریہ ہے ایک ساتھ، جسم کا بھی، جان کا بھی، روح کا بھی، ایمان کا بھی، اعمال کا بھی، آل و اولاد کا بھی، مال و منال کا بھی، سب کا ایک ساتھ شکریہ ہے۔ یہ نماز ایسی جامع ترین اظہار تشکر کا طریقہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو اگر کوئی شکر نہ کرے تو پھر وہ نعمتیں اس کے لیے گویا زحمتیں ہیں، کیونکہ اس کے بدلے پھر اس کو عذاب ملے گا۔ جس کے پاس زیادہ نعمتیں ہوں گی اس کو زیادہ عذاب ہوگا۔ ظاہر اللہ نے دنیا میں اگر زیادہ اس کو دیا تھا تو حساب بھی تو پھر سارے کا دینا اس کو۔ زیادہ کی ناشکری کی تو زیادہ عذاب کا حقدار بنے گا۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ یہ اس ناشکری، ایمان نہ لانے کی وجہ سے یہ ذلت و رسوائی اور یہ عذاب ان کا مقدر بنا۔ پھر رب کائنات نے فرمایا
کہ نہ صرف یہ کہ وہ نعمتوں کو پانے کے باوجود نعمتوں کے منکر رہے اور نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، بلکہ وہ کفر جو ناشکری اور ایمان نہ لانے کی صورت میں تھا، فرمایا وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور وہ اس بڑے گناہ کی ہٹ رکھتے تھے۔ یہ ہٹ اردو زبان کا لفظ ہے، انگریزی والا ہٹ نہیں ہے، اس سے مراد ہے ضد اور ہٹ دھرمی، جس کو ہم عام ہٹ دھرمی پورا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے یہاں پر لفظ ہٹ استعمال فرمایا، مراد ہے اس سے ضد، یعنی وہ صرف کفر کرتے ہی نہیں تھے بلکہ کفر پر اڑے بھی رہتے تھے، یا وہ صرف ناشکری کرتے نہیں ہیں بلکہ ناشکری پر اڑے بھی رہتے ہیں، یعنی یہ عذاب اور یہ ذلت انہی کا مقدر ہے جنہوں نے کفر کیا اور اس پر اڑے رہے۔ اگر توبہ کر لے، رجوع کر لے دنیا میں تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کریم ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے بے شک اللہ اپنے بندوں کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور اس بڑے گناہ کی ہٹ رکھتے تھے، یعنی وہ کفر پر ضد کے ساتھ قائم رہے، کیونکہ ان تک دین کا پیغام پہنچایا گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ بات جس وقت کہی جا رہی ہے، یہ آیات جس وقت نازل ہو رہی ہیں تو سرکار ان تک دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کے دین کا پیغام سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان حق زبان سے ان تک پہنچ رہا ہے، تو وہ لیکن اس پر اڑے ہوئے ہیں، کفر پر۔ اگر کافر کے اعتبار سے تو کفر اڑے رہنے کی بات ہوگی، اور اگر کلمہ گو مسلمان کے اعتبار سے ہو تو پھر گناہ پر اڑے رہنے کی بات ہوگی۔ علماء کرام فرماتے ہیں، اور یہ فقہ کا مسئلہ بھی ہے، کہ صغیرہ پر اصرار اسے کبیرہ بنا دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرتا ہے لیکن اسے چھوٹا سمجھ کے کرتا رہتا ہے، یار چھوٹا سا تو ہے، تو یہ جو تسلسل ہے اس کا، وہ اس چھوٹے گناہ کو بھی بڑا بنا دیتا ہے۔ اور اسی لیے میں کئی بار آپ کو یہ بات بتاتا رہا ہوں کہ صوفیہ کرام یہی تلقین فرماتے ہیں کہ کبھی بھی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کرو، اس لیے کہ کبھی ایک چنگاری بھی سارے گھر کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اور کبھی بھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے مت چھوڑو، اس لیے کہ کبھی ایک قطرہ بھی مرتے ہوئے کی جان بچا لیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کا وہ فرمان بھی میں نے کئی بار آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نیکی پر اذیت اور تکلیف کو پیش نظر رکھتے ہوئے نیکی کو ترک نہ کرو۔ بعض نیکی ایسی ہوتی ہے نا بھئی اس کے کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ سخت سردی کے موسم میں صبح بستر چھوڑ کر اٹھنا، اور اگر اتفاق ہے کہ ٹھنڈا پانی ہی میسر ہو تو اس سے وضو کرنا اور مسجد جا کر باجماعت نماز ادا کرنا یقیناً نفس پر گرا گزرتا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی نیکی کے سبب سے ملنے والی اذیت کا خیال کر کے نیکی کو ترک نہ کرو، اس لیے کہ اذیت ختم ہو جائے گی لیکن نیکی تمہارے نامہ اعمال میں باقی رہے گی۔ اور اسی طرح کسی گناہ کی لذت کو چاہے وہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو پیش نظر رکھ کر اس گناہ کا ارتکاب نہ کرو۔ کرتے ہیں یار دیکھا جائے گا، بڑا مزہ آئے گا، چلو۔ فرمایا گناہ کی لذت کو پیش نظر رکھ کے چاہے وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو، کثیر ہی کیوں نہ ہو، گناہ کا ارتکاب مت کرو، اس لیے کہ بہرحال وہ لذت ختم ہو جائے گی۔ بھئی چوری کر لیا کتنے دن کھائے گا، کوئی اور گناہ کا کام کر لیا تو کب تک اس کی لذت، اس کا نشہ، اس کی کیفیت قائم رہے گی؟ ظاہر ختم ہو جائے گی۔ فرمایا کہ وہ جو اس کی لذت ہے، گناہ کے کرنے میں جو لذت ہے، وہ لذت تو ختم ہو جائے گی لیکن گناہ تیرے نامہ عمل میں باقی رہے گا۔ اور جب ہم چھوٹے اور بڑے کی بات کرتے ہیں تو چھوٹا بھی بڑے کی طرح خطرناک ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں جو اہل ایمان سے وعدہ فرمایا وہ یہ ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
اگر تم نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی. ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارے گھر میں کسی دیوار میں سوراخ ہو اور اس میں سے دھوپ ہمارے گھر میں داخل ہو رہی ہو, اس دھوپ کی بنی ہوئی لکیر کے درمیان میں ہمیں غبار کے اڑتے ہوئے جو ذرات نظر آتے ہیں اس کو ذرہ کہتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اگر تم نے اس ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی تو قیامت کے دن تم اس کی جزا ضرور پاؤ گے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر تم نے ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا اس کا بھی بدلہ پاؤ گے, الا یہ کہ تم توبہ کر لو. صاحب ایمان کے لیے تو اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے, توبہ کر لے اور اللہ کی طرف رجوع کر لے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں فرماتا ہے کہ ان کا حال تو یہ ہے کہ یہ اس بڑے گناہ پر, سب سے بڑا گناہ کفر ہے, یہ اس پر اڑے رہے, یہ اس پر اڑے رہے. تو اس سے یہ بات پتہ چلتا ہے, کیونکہ یہ بات کافروں کے لیے کی جا رہی ہے, تو اس سے یہ مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ کفر تمام گناہوں سے بڑا ہے, کہ اسے رب نے عظیم فرمایا ہے. حنس العظیم فرمایا نا اللہ نے, تو اس کا مطلب کفر تمام گناہوں میں سب سے بڑا ہے, کیونکہ اللہ نے اسے عظیم فرمایا. اور دوسری بات ایک اور پتہ چلی اس آیت سے, وہ یہ پتہ چلی کہ مشرکین کے ناسمجھ بچے دوزخی نہیں ہیں, وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے, کیونکہ وہ ضد اور کفر پر قائم ہی نہیں رہے. اللہ نے اس آیت میں عذاب پانے اور جہنم میں جانے کی وجہ کفر اور اس پر قائم رہنا فرمایا ہے. انہوں نے نہ کفر کیا اور نہ وہ اس پر اڑے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے. تیسرے یہ کہ بعض لوگوں کو بغیر عمل کے بھی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا, کیونکہ رب نے یہاں دوستی ہونے کی یہ وجہ بیان فرمائی ہے کہ وہ ضد اور کفر پر اڑے رہیں گے, مگر اللہ تعالیٰ نے جنتی کے لیے, جنتی ہونے کے لیے کوئی وجہ ذکر نہیں فرمائی کہ ہم اس وجہ سے, بلکہ صرف اور صرف اللہ اپنے کرم سے جنت عطا فرمائے گا, تاکہ معلوم ہو کہ جنت کا داخلہ جو ہے وہ اعمال سے مشروط نہیں ہے. کیونکہ بہت سارے صحابہ ایسے بھی انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا, بس کلمہ پڑھا اور ان کی شہادت ہو گئی, یا اس وقت ایمان لائے اور اس وقت ان کا انتقال ہو گیا جب کوئی عبادت فرض ہی نہیں تھی, تو انہوں نے کوئی عبادت کی نہیں, لیکن پھر بھی وہ جنتی ہیں محض ایمان کی وجہ سے. رب تعالیٰ فضل کرے تو گنہگار مومن کو بھی بخش کے جنت عطا فرما دے, کیونکہ ظاہر ہے بخشش تو ہے نا. اور یہ بات میں پہلے کبھی مجھے یاد پڑتا, میں عرض کر چکا ہوں کہ حدیث پاک میں یہ ذکر ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات پاک کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, کوئی شخص بھی جنت میں اللہ کے فضل و کرم کے سوا داخل نہیں ہوگا. یہ بات سرکار نے اسی لیے بتائی کہ کوئی شخص اپنے عمل پر ناز نہ کرے, اپنے عمل پر تکبر نہ کرے. حتیٰ کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے, یا بعض روایات جو دوسری ہیں اس میں یہ کہ کسی صحابی نے حضور سے جرت کر کے سوال کر لیا, یا رسول اللہ آپ بھی, کیونکہ حضور نے کوئی لفظ فرمایا تھا کہ کوئی بھی جنت میں اللہ کے فضل و کرم کے سوا داخل نہیں ہوگا. تو پوچھ لیا, یا رسول اللہ آپ بھی؟ سرکار نے فرمایا اللہ کی قسم میں بھی, کیونکہ اللہ کی رحمت ہی سے تو ہے نا سب کچھ. بھائی حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی رحمت ہی ہے نا. اللہ نے آپ کو اپنی رحمت کا مظہر بنا دیا کہ خود آپ پر اللہ کی ایسی رحمت ہوئی کہ آپ ہی سراپر رحمت ہو گئے. اللہ نے آپ کو اپنی صفت رحمت کا مظہر بنا دیا. تو حضور کے جو رتبے ہیں, درجے ہیں, ظاہر ہے ہم سب حضور کو انسان بھی مانتے ہیں, اللہ کا بندہ بھی مانتے ہیں, اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ حضور کے جو بھی درجے اور رتبے ہیں وہ سب اللہ کی عطا ہے. اللہ کی عطا سے ہی تو ہے نا وہ سب کچھ. تو اس آیت مبارکہ نے بھی اس چیز کو واضح کر دیا کہ
جنت کا داخلہ محض اللہ کے فضل سے ہے. ظاہر ہے اس کے لیے ایمان شرط ہے. ایمان والوں پر ہی اللہ فضل فرمائے گا نا. اللہ جس پر فضل فرماتا ہے سب سے پہلے اسے توفیق ایمان عطا فرماتا ہے. لیکن اعمال کی شرط نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ بہت گناہ گار کو بھی مرتے وقت توفیق توبہ عطا فرما دے, توبہ قبول ہو گئی, جنتی ہو گیا, حالانکہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا وہ. لیکن دوزخ میں داخلہ کفر اور گناہ کی وجہ سے ہی ہوگا. وہاں کا معاملہ جو ہے اللہ نے بیان فرما دیا کہ نہ صرف انہوں نے کفر کیا بلکہ اس پر اڑے بھی رہے. پھر رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَقَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. کافر کہتے ہیں, ایمان تو لاتے نہیں ہیں بلکہ الٹا مومنوں پر بطور اعتراض کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہڈیاں مٹی ہو جائیں گی تو ہم کیسے اٹھائے جائیں گے, اور ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے. یعنی وہ تو ہماری نگاہوں کے سامنے مٹی ہو چکے ہیں, ہم تو پھر بھی ابھی موجود ہیں. یہ کفار بنیادی طور پر عقیدہ آخرت کا انکار کرتے ہوئے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرتوں کے منکر ہوتے ہوئے بطور طعن مسلمانوں کے بیان کردہ عقیدے پر طعن کے طور پر وہ یہ کہا کرتے تھے. یہ سوال جو ان کا تھا یہ انکار کے لیے تھا, یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو ہڈیاں مٹی ہو گئیں وہ دوبارہ اٹھائی جائیں, دوبارہ زندہ کر دی جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل ان الاولین والآخرین. حبیب علیہ السلام آپ فرما دیجئے, اور حضور کو مخاطب کر کے گویا صحابہ کو اللہ نے فرمایا کہ جو تمہارے سامنے یہ بات کریں میرے محبوب سے سن کے تم ان کو یہ جواب دے دو. کیا جواب دو؟ اللہ نے فرمایا قل, تم فرماؤ. حضور علیہ السلام بھی مخاطب ہیں, حضور کی وساطت سے صحابہ کرام بھی مخاطب ہیں کہ بے شک سب اگلے اور پچھلے اٹھائے جائیں گے. ایسا نہیں کہ کوئی ایک بھی, حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جو بھی دنیا میں آیا چاہے ایک لمحے کے لیے آیا ہو, لیکن آیا وہ اور پھر مرا تو پھر قیامت کے دن اٹھایا بھی جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جو لوگ ہیں وہ اگلے کہلائے. یہ جو اولین و آخرین, اگلے اور پچھلے کی جو بات ہو رہی ہے, اور حضور کے بعد سے لے کے قیامت تک جتنے آئیں گے وہ پچھلے کہلائیں گے, بعد والے. حضور سے پہلے والے اور حضور کے بعد والے. اولین حضور سے پہلے والے, آخرین حضور کے بعد والے. اللہ نے فرما دیا حبیب کہہ دیجئے میرے محبوب سے سن کر صحابہ تم جواب دے دو کافروں کو کہ بالکل اٹھائے جائیں گے. یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. آپ سب کے علم ہے کہ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں وہ 3 ہیں. بنیادی عقائد جو ہیں, باقی اس کے ساتھ ہیں, وابستہ ہیں اس کے ساتھ. ایک عقیدہ توحید, ایک عقیدہ رسالت اور ایک عقیدہ آخرت. اور عقیدہ رسالت توحید اور آخرت کے درمیان میں ہے. پہلے عقیدہ توحید ہے, پھر عقیدہ رسالت ہے, اور پھر عقیدہ آخرت ہے. اللہ نے درمیان میں عقیدہ رسالت اسی لیے رکھا ہے کہ سب کو سمجھ میں آ جائے کہ اگر درمیان میں سے اس عقیدے کو ہٹا دیا جائے تو توحید بھی ہوا میں لٹکی رہ جائے گی اور عقیدہ آخرت بھی ہوا میں لٹکا رہ جائے گا. یعنی نہ اس کی توحید اس کے لیے کارآمد ہوگی, نہ اس کا عقیدہ آخرت اس کے لیے کارآمد ہوگا. یہ دونوں عقیدے کارآمد اس کے لیے ہوں گے جو عقیدہ رسالت کے ساتھ ان کو مانے گا. یعنی توحید وہ اللہ جو وحدہ لا شریک ہے, کون؟ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر بھیجا. آخرت یعنی ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے. کیسے پتا؟ وہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. یعنی عقیدہ رسالت کے ساتھ اس کو مانا جائے گا. تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا حبیب علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ اگلے پچھلے سارے اٹھیں گے, سب کو اٹھنا ہوگا. تو معلوم ہوا کہ محشر میں سب ایک ساتھ اکٹھے اٹھائے جائیں گے اور جمع. محشر کو محشر کہتے اسی لیے, میں نے شاید بتایا تھا آپ کو, ایک جگہ جمع کیا جانا. حشر کے معنی ایک جگہ جمع کیا جانا, تو اسی لیے اس کو
قیامت کو محشر کہتے ہیں کیونکہ سب ایک جگہ جمع ہوں گے۔ پھر رب کائنات نے ارشاد فرمایا لمجموعون الی میقات یوم معلوم، ضرور اکٹھے کیے جائیں گے ایک جانے ہوئے دن کی میعاد پر۔ جانا ہوا دن یعنی جو پہلے سے بتایا گیا ہے کہ ایک مقررہ دن ہے۔ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، یہ تو کسی کو نہیں پتا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو نہیں پتا، ظاہر ہے کہ اللہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ علم عطا فرمایا ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل اس کی قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب آپ جو کچھ نہ جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا۔ ظاہر قرآن کی یہ آیت تقاضا کرتی ہے اس بات کا کہ حضور کو قیامت کے قیام کا علم ہو، اگر نہیں ہو تو پھر اس میں ہونا چاہیے تھا الا القیامہ۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ الا القیامہ، محبوب آپ جو کچھ نہ جانتے تھے ہم نے آپ کو سب کچھ بتا دیا سوائے قیامت کے قائم ہونے کے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جو کچھ آپ نہ جانتے تھے ہم نے سب کو، اس کا مطلب حضور جانتے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے بتایا بھی ہے، صرف حضور اکیلے نہیں جانتے، حضور نے بتایا بھی ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے بالکل واضح اور سب کچھ نہیں بتایا، جیسا جس کا ظرف تھا نا، یوں کہہ لیجئے کہ جس کا برتن جتنا تھا اس میں اتنا ڈال دیا حضور نے۔ یہی وجہ ہے کہ عام لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ قیامت 10 محرم کو قائم ہوگی، عام لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ قیامت جمعے کے دن قائم ہوگی، عام لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ فلاں 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 واقعات ہیں ان کے فوراً بعد قیامت قائم ہوگی، یہ عام لوگوں کے لیے۔ لیکن جو مخصوصین تھے ظاہر ہے ان کو، جو رازدار تھے، حضرت حذیفہ ابن یمان حضور کے ایک صحابی تھے جن کو رازدار رسول کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور علیہ السلام نے اکثر ان کو وہ باتیں بتاتے تھے کہ جو اوروں کو نہیں پتہ ہوتی تھیں یا اوروں پر حضور ظاہر نہیں فرماتے تھے، تو جنہیں سرکار نے چاہا بتایا، ظاہر ہے وہ اللہ کی منشا سے تھا۔ تو یہاں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ایک جانے ہوئے دن کی میعاد پر ضرور اکٹھا ہوں گے، یعنی وہ ایک مقرر دن ہے جس دن وہ اکٹھا ہوں گے، یعنی قیامت میں پہلے سب اکٹھا ہوں گے اور پھر کافر اور مومن چھانٹ دیے جائیں گے، الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ تو پہلے معنی کے اعتبار سے قیامت کے دن کو روز حشر کہتے ہیں کیونکہ سب جمع ہوں گے، اور دوسرے معنی کے اعتبار سے قیامت کو یوم الفصل کہتے ہیں، الگ کر دینے والا دن۔ اللہ سورہ یاسین میں فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ۔ تو کافر الگ ہو جائیں گے کیونکہ جب سب جمع ہوں گے پھر اعلان ہو جائے گا بھئی کافر ایک طرف اور مومن ایک طرف، وہ جو دائیں اور بائیں والا تصور میں نے بتایا آپ کو کہ عرش کے دائیں طرف اور عرش کے بائیں طرف، تو اس اعتبار سے یوم الفصل بھی کہا جاتا ہے۔ اور محشر کے معنی سب کے جمع ہونے کی جگہ، وہاں سب جمع بھی ہوں گے۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ بالکل نہ صرف اٹھیں گے بلکہ جمع بھی ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر بے شک تم اے گمراہوں اور جھٹلانے والوں، یہ کافروں کو مخاطب کیا گیا، اس میں ان کفار مکہ کو خطاب ہے خاص طور پر جن کا کفر پر مرنا علم الہی میں تھا کہ یہ کفر پر ہی مریں گے، ورنہ ان میں بعض وہ لوگ بھی تھے کہ جو آئندہ چل کر ایمان لے آئے، صحابی بنے۔ تو مخاطب اس میں وہی لوگ ہیں کہ جن کا کفر پر مرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تحریر فرما دیا تھا۔ اب جو آگے بات ہو رہی ہے کہ جہنم کی غذائیں کھائیں گے، تو یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو کفر پر مرے، اڑے رہے اور کفر پر مرے۔ اللہ فرماتا ہے لآکلون من شجر من زقوم، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ضرور تھوہر کے پیڑ میں سے کھاؤ گے۔ یہ ایک مخصوص قسم کا درخت ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ذکر فرمایا ہے، یعنی زقوم تمہاری دائمی غذا ہوگی جس سے تم بھوک کا عذاب دفع کرنے کی کوشش کرو گے۔
بعض لوگوں نے کہا کہ یہ کیکٹس کا درخت ہے کیونکہ وہ کانٹے دار ہوتا ہے اور اس میں کوئی یعنی تکلیف کا عنصر ہوتا ہے اور اس کا ذائقہ انتہائی کڑوا ہوتا ہے. لیکن علماء نے اس کی باقاعدہ تحقیق فرمائی کہ دنیا میں اس درخت کو ظاہر نہیں کیا گیا ہے. یہ تو جہنم کا ایک خاص درخت ہوگا. لوگ کیکٹس کو کانٹے دار ہونے اور بد ذائقہ ہونے کی وجہ سے یعنی لوگوں نے کسی نے بعض نے کہا کہ بھئی یہ وہ درخت مراد ہے. ایسا نہیں ہے. ایسا اس لیے نہیں ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جہنم کی ہر چیز بد ذائقہ بھی ہوگی, بد صورت اور ہیبت ناک بھی ہوگی, جبکہ کیکٹس بعض بہت خوبصورت بھی ہوتے ہیں اور ان پر بعض بہت حسین و جمیل قسم کے مختصر اور چھوٹے پھول بھی آتے ہیں اور بعض پرندے اس سے فیضیاب بھی ہوتے ہیں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ درخت نہیں ہے. یہ میں نے وضاحت اس لیے کہا کہ بعض کتابوں میں نے پڑھا ہے باقاعدہ کہ لوگوں نے زقوم کا ترجمہ کیکٹس کیا ہے. اور مجھ سے ایک بندے نے شرعی طور پر یہ سوال بھی پوچھا کہ اس نے کہیں کتاب میں پڑھ لیا تھا. اس نے کہا کہ میری تو باقاعدہ کمپنی ہے, ہمارے پاس تو آرڈر آتے ہیں, میرے پاس 130 اقسام کے کیکٹس ہیں اور بڑے بڑے بنگلوز سے ہمیں آرڈر دیے جاتے ہیں اور ہم ان کے گملے بنا کر دیتے ہیں اور باقی بہت یونیک ٹائپ کے وہ آئٹم بھی ہوتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں یہ وہ نہیں ہے. وہ اس نے یہ پوچھا کہ بھئی اگر یہ وہی ہے تو پھر اس کا کاروبار کرنا, تجارت کرنا, اس کی روزی کھانا کیسا ہوگا؟ میں نے کہا نہیں ایسا نہیں. بہرحال تو میں نے آپ کو بتایا کہ رب کائنات نے خاص درخت وہ جہنمیوں کی غذا کے لیے, جو جنت کی چیزیں ہیں وہ جنت ہی کی مخلوقات ہیں, جو جہنم کی چیزیں ہیں وہ جہنم ہی کی مخلوقات ہیں. وہ سب کچھ ہیں, ابھی موجود ہیں, سب کچھ بنائی جا چکی ہیں, کیونکہ قرآن نے جنت اور جہنم کے تمام معاملات کا تذکرہ ماضی کے صیغوں کے ساتھ کیا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ جنت آج ہے, اس میں جو حور و قصور ہیں, غلمان ہیں, وہ آج ہیں. اب کوئی یہ کہے کہ بھی لاکھوں برس پرانی حوریں, تو بھئی لاکھوں برس تو چاند بھی پرانا ہے, لیکن پرانا ہے کیا؟ پرانا ہونے سے اس کی روشنی میں کوئی فرق آیا کیا؟ نہیں آیا. لاکھوں برس تو سورج بھی پرانا ہے. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات ہیں جن میں اس کی قدرت کا اظہار ہے, یہ تو اس کے اختیار میں ہے کہ وہ جس پر چاہے زمانہ گزارے اور جس پر چاہے زمانہ گزرنے کے باوجود بھی اس کی اصل کو قائم رکھے. وہ تو علی کل شیء قدیر ہے اور قرآن نے اس کی مثالیں پیش کی ہیں. بھئی وہ حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے میں آپ نے سن رکھا علماء کرام سے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد کیسے, یہی بات بالکل کہ جب مٹی ہو جائے گا تو کیسے اٹھایا جائے گا. تو عزیر علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام پر قبض روح کے ساتھ 100 سال کے لیے موت قائم فرما دی. جس وقت یہ کیفیت ہوئی ان کے پاس ان کی سواری کا گدا تھا اور ان کا کھانے کا ناشتے دان تھا جس میں انگور اور مچھلی 2 چیزیں تھیں. تو جب 100 سال کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بیدار فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی یومن او بعد یوم, اے اللہ میں یہاں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں گا. کیونکہ جب آدمی سوتا ہے اور سو کر اٹھتا ہے تو اسے وقت کا اندازہ نہیں ہوتا, وہ اٹھ کے پوچھتا ہے کیا وقت ہوا ہے اگر گھڑی سامنے نہ ہو تو. اب اگر ایک آدمی مثال کے طور پر صبح 10-11 بجے کے وقت سو گیا لیکن وہ کوما میں چلا گیا, بے ہوشی کے عالم میں چلا گیا, یا اس کی نیند طویل ہو گئی, 2 دن بعد اٹھا, اب وہ مثال کے طور پر اگر اٹھا ہے وہ دوپہر کے 2-3 بجے تو وہ تو یہ سمجھے گا میں 2 گھنٹے سویا ہوں, اس کو یہ نہیں پتا کہ 2 دن گزر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے سوال کیا, آپ نے فرمایا دن دیا, دن کا کچھ حصہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا اب ذرا وانظر الی حماری کا, قرآن کے الفاظ, اچھا اب ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھیے. تو وہ گدھا مر کے, سڑ کے, گل کے زمین میں ختم ہو چکا تھا. جس طرح کہیں کسی جگہ پر لاش سڑ کے, گل کے زمین کا حصہ بن جائے تو وہاں پر اس کے وجود کی چربی کی وجہ سے دھبا بن جاتا ہے, بس زمین پر ایک دھبا بنا ہوا تھا. آپ حیران رہ گئے. تو اب آپ نے سمجھا کہ ہاں میں بہت دیر تک سو جاؤں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وانظر الی طعامک, اب ذرا اپنے کھانے کی طرف دیکھیے. تو کھانا بالکل تازہ تھا. اب وہ امتحان میں پڑ گئے
کہ وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، کیونکہ گدھے کی تو پھر بھی ایک طبعی عمر ہوتی ہے، کھانا تو 24 گھنٹے میں، 12 گھنٹے میں، 16 گھنٹے میں، 18 گھنٹے میں سڑ جاتا ہے، تو کھانا تازہ تھا اور گدھا مل کے گھر سڑ کے ختم ہو چکا تھا، تو ظاہر ہے کہ اب آپ تذبذب کی کیفیت میں آ گئے۔ اللہ کا مقصود ہی یہی تھا کہ ان کو دکھائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہاں 100 برس تک سوئے ہیں، اب آپ دیکھیے ہماری شان جو آپ دیکھنا چاہتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، زمین نے اپنے ذرات، یعنی عام الفاظ میں بس میں یہ کہہ دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، جدید دور ہے نا، کہ وہ جو 100 سال میں گدھے پر جو بھی ٹائم پیریڈ گزرا تھا، جو کیفیات گزری تھی، اللہ تعالیٰ نے کوئک ریورس کا بٹن دبا دیا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کو، تو وہ ساری کی فلم دوبارہ ٹھکڑک ٹھکڑک ذرات نکلنا شروع ہو گئے، وہ گدھا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم قیامت میں اسی طرح اٹھائیں گے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو اطمینان عطا فرماتا ہے نا، وہ جو بھی سوال کرتے ہیں اللہ اس کا جواب دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی تخلیق فرمایا ہے وہ ہے جنت جہنم، اس کے جو عذابات ہیں اور اس کی جو نعمتیں، دونوں وہ سب کچھ ہے، اور پرانا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ تو اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے تم ضرور کھاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پھر اسی سے اپنا پیٹ بھرو گے۔ جب بھوک کی زیادتی ہوگی اور کھانے کو کچھ ملے گا نہیں، تو آج بھی ایسا ہوتا ہے، جو انسان جنگل ویران بیابان میں ہوتا ہے، جب اسے کچھ نہیں ملتا تو پھر وہ کوئی بھی کیڑا مکوڑا پتا کچھ بھی کھاتا ہے، کیونکہ یہ بھوک ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی، کچھ بھی کھا لیتا ہے پھر وہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر کھاؤ گے تم، اور اسی سے اپنا پیٹ بھرو گے۔ وَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی بھی پیو گے۔ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحِیمِ، پھر ایسا پیو گے جیسے سخت پیاسے اونٹ پانی پر لپکتے ہیں، کیونکہ جب وہ تھوہر کھائیں گے تو وہ تو انتہائی کڑوا بھی ہوگا، کانٹے دار اور بد ذائقہ بھی ہوگا، تو جب ان کے پیٹوں میں جائے گا تو وہ اور کیونکہ وہ ساری چیزیں اللہ نے عذاب کے لیے پیدا کی ہیں۔ پیٹ کا بھر جانا تو تسکین کا باعث ہوتا ہے نا، وہ تو پیٹ بھرنے کی کوشش کریں گے، لیکن پیٹ میں اس کا جانا ان کے لیے بھوک کی کیفیت سے تسکین کا باعث نہیں بنے گا، ان کے عذاب میں زیادتی کا باعث بنے گا، کیونکہ اللہ نے ساری چیزیں پیدا ہی عذاب دینے کے لیے کی ہیں۔ وہ تو ظاہر ہے کہ پھر پانی کی طرف لپکیں گے، جب پانی کی طرف لپکیں گے تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ پھر ایسے لپکیں گے جیسے پیاسے اونٹ۔ اونٹ میں ایک مرض پیدا ہو جاتا ہے، اہل عرب لغت عرب میں اس کو بیان کرتے ہیں کہ اس کو تونس کہتے ہیں، یہ ایک مرض ہوتا ہے، عرب میں اکثر اونٹوں میں یہ پیدا ہو جاتا ہے، دنیا میں انسانوں کو بھی کبھی کبھی کہیں کہیں یہ مرض ہو جاتا ہے۔ اس میں بندہ جتنا بھی پانی پیے اس کی تسکین نہیں ہوتی، یہ ایک مرض ہوتا ہے، تونس اونٹوں میں عرب میں اکثر ہو جاتا ہے یہ۔ پھر ایسے اونٹ کو نہر کے کنارے چھوڑ دیا جاتا ہے اور عمومی طور پر وہ مر جاتا ہے، کیونکہ پانی کے سوا وہ پانی پی پی کے کثرت سے وہ مر جاتا ہے، ایک مرض ہوتا ہے۔ تو رب کائنات فرما رہا ہے کہ جیسے تونس کے مارے اونٹ کو پانی پینے سے سیری نہیں ہوتی، اسی طرح یہ افراد و اشخاص جو ہوں گے یہ پانی تو پئیں گے، لیکن میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ وہ پانی تسکین کے لیے بنا ہی نہیں، وہ پانی تو عذاب کے لیے بنا ہے، لہٰذا جو غذا کھائیں گے اس سے بھی بھوک کے مٹنے کی کیفیت ان کے لیے تسکین کا باعث نہیں بنے گی، اور جو پانی وہ پئیں گے وہ بھی ان کے گلے کی تکلیف اور ان کی پیاس کو دور کر کے ان کے لیے تسکین کا باعث نہیں بنے گی، بلکہ مزید اذیت کا باعث بنے گی، مزید ان کو تکلیف پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے انجام کا اختتام بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ھذا نزلہم یوم الدین، اللہ فرماتا ہے یہ ان کی مہمانی ہے انصاف کے دن، یہ ان کی مہمانی ہے انصاف کے دن، یعنی قیامت کے دن جس کی انتہا جنت اور دوزخ کے داخلے پر ہے، یہ ان کی میزبانی ہے، یعنی جب وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے تو یہ میزبانی ہوگی۔ یہ تیسرے گروہ کا انجام تھا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات طیبات میں تفصیلاً بتایا۔ ظاہر ہے کہ یہ
وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور کفر پر قائم رہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس موقع پر میں عرض کر کے پھر اپنی گفتگو ختم کروں گا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، اے لوگوں جان لو تم میں سے جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ بھی انہی میں شمار کیا جائے گا. تو یہ جو انجام ہمیں بتایا گیا ہے نا، یہ بتایا تو کافروں کا گیا ہے، لیکن ایک آدمی ہے چور، اس کا انجام ظاہر ہے جیل میں سڑنا ہی ہے. ایک آدمی چور ہے نہیں لیکن پہلی دفعہ چور کے ساتھ لگ گیا اور دھر لیا گیا. اب یہ لاکھ بولے میں نے تو چوری کی نہیں کبھی، آج اتفاق سے میں اس کے ساتھ تھا، ابھی بھی ہم نے ڈاکہ تو ڈالا ہی نہیں، چوری تو کی نہیں، ہم تو راستے میں پکڑے گئے. تو کیا اس کا یہ کہنا کہ بھئی میں نے کبھی چوری نہیں کی، میں صرف اس کے ساتھ تھا، اس سے پوچھو، بولے گا ہاں یار ایسا نہیں ہوگا. جب وہ گرفتار ہوگا تو جو سزا چور کو ملے گی بالکل سیم وہی سزا اس کو بھی ملے گی. یہی بات حضور علیہ السلام نے ہمیں اس حدیث پاک میں سمجھائی ہے اور بتایا ہے کہ اگر تم کفار کی روش اختیار کرو گے، ان کی اتباع کرو گے، ان کے طور طریقے اپناؤ گے، ان کی معاشرت کو اپناؤ گے، ان کے طریقوں کو اپناؤ گے، ان کے طرز کو اپناؤ گے، تو پھر تمہارا بھی انجام انہی کے ساتھ ہوگا. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ان آیات طیبات کو جب ہم دل کے کانوں سے سنیں تو پھر اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اگرچہ یہ انجام ہے تو کفار کا، لیکن جو ان کی روش اپنائے گا، جو ان کے نظریے اور عقیدے اپنائے گا، جو ان کی دوستیاں نبھائے گا، جو ان کا ہمدرد اور ان کا طرفدار بنے گا، تو پھر اس کا انجام بھی وہی ہونا ہے. کیونکہ سرکار علیہ السلام نے بالکل دو ٹوک الفاظ میں اعلان فرما دیا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، تم میں سے جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا ان کے ساتھ لگے گا وہ انہی میں شمار کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا نور کامل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عملی زندگی میں تعلیمات قرآنیہ اور سنت نبویہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے مطابق و موافق اپنی عملی زندگی کے بسر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر استقامت اور ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.